الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انسان اپنے جسم کے اندر اچانک اگر تبدیلی محسوس کرے، جیسے کہ اچانک سر کا درد ہو جانا یا جسم میں درد ہو جانا، ہاتھ پاؤں کا جلنا یا ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، غصہ اور چڑچڑاپن، اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن نہ ہو، اچانک جو ہے وہ یہ تبدیلی اگر جسم میں محسوس کرے کوئی بندہ، تو سب سے پہلے تو وہ اپنا کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے۔ جب اس کی جو ہے تمام رپورٹس اور ڈاکٹر کی جو ادویات وغیرہ تمام استعمال کر چکا، اس کے باوجود جو ہے بہتر نہیں ہو رہا اور اس کی رپورٹ بھی کلیئر ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے سبب جو ہے ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، لیکن بندہ تمام تر دوائیاں اور تمام تر جو ہے وہ ڈاکٹری علاج کروانے کے باوجود بھی بہتر نہیں ہو رہا، تو اس سے پھر سوچنا چاہیے کہ وہ کسی روحانی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، یا اسے نظر بد کا اثر ہوا ہے، یا جادو یا جنات کے اثر میں یہ شخص آ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس کا سد باب وہ شخص کرے گا۔ اگر کسی شخص پر نظر بد یا جادو یا جنات کے اثرات ہوں، پہلے تو اس کے مرض کی تشخیص نہیں ہوگی۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس چلا بھی جائے تو اس مرض کی تشخیص نہیں ہوگی۔ اگر تشخیص ہو جائے تو دوا اثر نہیں کرتی، اور اسی طرح جسم پورا جل رہا ہوتا ہے جادو یا جنات کی وجہ سے، کیونکہ رب تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جب یہ چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، جنات سے جو شخص متاثر ہو جاتا ہے تو اس کا جسم پورا جلتا رہتا ہے اس جنات کی وجہ سے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کوئی آتشی اگر جادو کر دے اور بندے کی طبیعت بھی آتشی ہو تو اس کے سبب سے بھی جو ہے پورا جسم جل رہا ہوتا ہے، یا ہاتھ پاؤں جو ہے بے انتہا جل رہے ہوتے ہیں۔ بعض مریضوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گیلا کپڑا کر کے اپنے پاؤں پہ رکھتے ہیں، اس قدر ہمارے پاؤں جلتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پانی کے ٹپ میں اپنے پاؤں ڈال دیتے ہیں تب جا کر ہمیں اس سے سکون میسر ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ لوگ زیادہ تر روحانی علاج کی طرف نہیں جاتے، پہلے تو وہ اپنا مکمل ڈاکٹری علاج کروا رہے ہوتے ہیں اور بے تحاشا دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں فرق محسوس نہیں ہوتا، پہ در پہ ڈاکٹر چینج کر رہے ہوتے ہیں، شہر سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، جس کے سبب سے اس کا معدہ اور گردے جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب ادویات اثر نہ کرے اور مرض کی تشخیص نہ ہو تو آپ جو ہے یا نظر بد میں مبتلا ہو چکے ہیں یا جادو جنات کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ تو ہم آپ کو مسنون دعائیں بتائیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے کہ اگر آپ وہ پانی پر دم کر کے پئیں گے، جو جادو آپ کے خون میں سرایت کر چکا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو پرانا جادو ہوتا ہے، جتنا پرانا جادو ہوتا جاتا ہے اتنا وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے انسان کے جسم میں، وہ خون میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کا علاج بھی طویل چلتا ہے۔ تو اسی لیے جو دعائیں آپ کو بتائی جائیں گی یا جو صورتیں آپ کو بتائی جائیں گی وہ صورتیں آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جو بھی خون میں بھی سرایت کر چکا ہوگا جادو، اس دم کے سبب اور اس دم کیے ہوئے پانی کے سبب جو ہے یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کے جسم سے نکل جائیں گی۔ یہ یاد رکھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر کے تھک گئے لیکن جو ہے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا اس چیز کا۔ یہ یاد رکھیں کہ درخت کا تنہ بعض اوقات چھوٹا ہوتا ہے، بعض اوقات درخت کا تنہ جو ہے بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ آپ کلہاڑی کے وار کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو پتلا تنہ ہے
اس پر بھی وہ کلہڑا اپنا اثر کر رہا ہے، اور جو موٹا تنا ہے اس پر بھی جو ہے وہ کلہڑا اثر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا کہ جو موٹا تنا ہے درخت کا، اس کو کاٹتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، پھر آخرکار آدھا کاٹ چکے ہوتے ہیں، آدھے پہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں، یار یہ نہیں کٹتا، ہم دور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جادو بھی اسی طرح ہے، آپ کی پڑھائی اثر کر رہی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ جو ہے آج جو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ اپنے جسم میں راحت اور سکون محسوس کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے یہ پینا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، تو آپ نے دونوں صورتوں میں جو ہے یہ پانی پہ دم کر کے جو ہے یہ پانی آپ نے پینا ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ 41 دن تک آپ نے بغیر ناغے کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فقط ایک نماز میں، کسی بھی نماز میں جو ہے آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے جو ہے پانی پہ دم کر لینا ہے 41 دن کے بعد۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ان تمام جادو، جنات، نظر بد، ان تمام چیزوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر ان جادو جنات کے سبب آپ کو کوئی ایسا مرض لگ چکا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ پر مرض کی تشخیص بھی ہوگی، اور آپ پر جو ہے دوا بھی اثر کرے گی انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔